امت اسلامیہ کے درمیان اتفاق و اتحاد نہایت ضروری ہے۔ کسی ایسے مسئلے کے بارے میں کوئی بھی جسارت نہ کرے جس پر امت اسلامیہ اتفاق نہ ہو، اور نہ ہی وہ کسی ایسے مسئلے کے بارے میں لب کشائی کرے جس کی حقیقت کو وہ یقینی طور پر نہیں پہچان سکتے ہوں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں جس پر امت اسلامیہ اتفاق نہ ہو، تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس سے رجوع کرنا چاہیے، کس سے پوچھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک سے رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہر چیز کا مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو قرآنی آیتوں سے تطبیق کرنا ہے، استخراج کرنا ہے، تو حدیث سے حل نکالنا ہے۔ تو بہرحال جس مسئلے کے بارے میں اگر امت اسلامیہ اتفاق نہ ہو، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پر جسارت رائے زنی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس مسئلے کے حل کے حوالے سے جو ہے حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ کلیہ بتایا ہے۔ حل کا ایک جو سلوشن ہے انہوں نے وہ پیش کیا ہے فقہ احواد کے مختلف ابواب میں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہی فرمایا ہے، لکھا ہے فقہ احواد میں، وَأَلَّا يَجْتَرِيَ فِي مَا لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ، وہ کسی ایسے مسئلے کے بارے میں رائے زنی کی جسارت نہ کرے جس پر امت اسلامیہ کا اتفاق نہ ہو۔ وَفِي مَا لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةُ بِالْيَقِينِ، اور نہ ہی وہ کسی ایسے مسئلے کے بارے میں لب کشائی کی جسارت کرے جس کی حقیقت کو وہ یقینی طور پر نہیں پہچان سکتے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب اس کی جو سلوشن ہے، کس سے اس بارے میں ہم نے معلومات کرنا ہے، بل یرجع فی تحقیقہ الی عالم ربانی، بلکہ وہ ایسے مسئلے کی تحقیق کے سلسلے میں کسی ایسے شخصیت کی طرف رجوع کرے جو عالم ربانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عالم ربانی کا نام لینے کے بعد اس کی صفات بھی بتایا کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونا چاہیے۔ 7 صفات بتائے یہاں پر: عامل سمدانی، بے لوث عمل کرنے والا ہو، متخلق باخلاق الحمیدۃ، قابل تعریف اخلاق کا وہ مصداق ہو، متبرئ عن الاخلاق الذمیمۃ، تمام قابل مذمت اخلاق سے وہ بری ہو، جاہل نفسانی، وہ نفسانی رجحان کا شکار جاہل نہ ہو، عاتل غضبانی، کام چور غضبانی نہ ہو، متقید بالتقلید القشریۃ، ظاہری احوال کے قید میں وہ بند نہ ہو، متعصب بتقلید الرسمیۃ، اور رسمی معاملات کی تقلید کی کرنے کی وجہ سے عصبیت کا شکار نہ ہو۔ یہ باب الامر بالمعروف ونہی عن المنکر صفحہ نمبر 209 پر انہوں نے یہ چیز لکھا ہے۔ سب سے پہلے جسارت نہ کریں، اور اس مسئلے کے حل کے انہوں نے جو سولوشن بتایا یہ کہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا جو چیز علماء کا جو ربانین کا جو صفات ہے وہ یہاں پر باب الوقوف و صدقات میں بھی بیان کیا ہے۔ جیسا کہ وقف کے حوالے سے وقف کس کس کو کرنا ہے، تو ان میں سے علماء کو دکھایا ہے۔ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْعُلَمَاء، اگر کوئی شخص علماء کے لیے وقف کرے تو کن علماء کو دینا ہے؟ انہوں نے اس کی صفات، اس کی کوالٹیز کو بیان کیا ہے۔ ان صرف الی علماء ربانین، تو وہ وقف جو ہے ان علماء ربانین کی طرف پھرے گا۔ الذین علامتہم، ان کی علامت، ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ پہلی جو صفت ہے الخشیۃ من اللہ، اللہ سے ڈرنے والا۔ دوسرا ہے والطہارۃ، ہمیشہ پاک رہنے والا۔ تیسری چیز ہے والعبادت، خوب عبادت کرنے والا۔ چوتھی چیز ہے والاشتغال بالعلوم، علمی سرگرمیوں میں مشغول رہنا، علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، دیگر علوم میں۔ پانچویں جو چیز ہے والانقطاع عن صحبت الظلمۃ والفجرۃ، ظالموں اور بدکاروں کی صحبت سے وہ کٹ کر رہنے والا ہو۔ یہ باب الوقوف و صدقات یعنی کہ چیپٹر نمبر 46 ہے اور پیج نمبر 469 پر بیان کیا ہے۔
اب ان کے جو بیان ہے علماء ربانی کو جو صفات بتایا ہے، یہی چیزیں قرآن پاک میں جو ہے موجود ہے، اور اس آیت کریمہ کی شاہد محمد نور بخش نے اس کی شرح کیا، اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس کی توضیح کی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں سے ایک جماعت علماء کرام ہیں۔ اور اس حوالے سے باب الزکوٰۃ میں علماء کی ایک اور صفت بیان کیا ہے۔ خمس کا جو حقدار ہے وہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَمَصْرَفُ الْعُلَمَاء، خمس کا جو حصہ رسول کے لیے ہے اس کا مصرف وہ علماء کرام ہیں۔ اس کی صفات کیا ہے؟ وہ علماء کرام جس کا نام لیا ہے باللہ و بِأَحْكَامِ اللّہ، جو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت رکھتے ہیں اور احکام الہی کو خوب جانتے ہیں، وَبِطَرِيقِ الْوُصُولِ إِلَى اللّہ، اور اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے طریقوں سے بھی خوب واقف ہیں۔ اور انہوں نے یہ حدیث کوٹ کیا ہے، ساتھ ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء کرام جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ تو وبطریق الوصول الی اللہ کے بعد یہ جملہ لکھا ہے للجحال المتلفظۃ المترسحۃ المتشبہۃ السنتہم بالعلماء، انبیاء علیہ السلام کے صحیح وارث وہ جاہل لوگ نہیں ہیں جن کی صرف زبانیں رسمی طور پر علماء کرام کی مشابہت میں بول اٹھتی ہیں۔ باب الزکوٰۃ چیپٹر نمبر 3 صفحہ نمبر 136 پر موجود ہے۔ یہ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو یہ علماء ربانین ان علماء کے حوالے سے قرآن میں بھی آیات ہے، اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے، علماء سے مراد کون ہے، اور آیات اور حدیث کی روشنی میں شاہ سید محمد نور بخش نے ان علماء کی نشانیاں صفات بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں اسلامی شرعی احکامات کو خوب جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس پر امت اسلامی اتفاق نہ ہو تو ہر کوئی اپنے رائے کا جسارت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن حدیث سے رجوع کرنا چاہیے۔